دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کو دنیا آج بھی ایک عظیم لیڈر مانتی ہے۔ ان کو قائد عوام بھی کہا جاتا ہے۔ بھٹو اپنے دور میں کافی کامیاب رہے۔ ان کا شمار ایسے سیاستدانوں میں ہوتا ہے جن کو امریکہ نے اپنی سازشوں کے ذریعے پاکستان کے عوام کے ہاتھوں ہی قتل کروایا۔ ہوا کچھ یوں کہ سال 1970 کے دوران جب ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ملک پر قبضہ کر لیا تو بھٹو ہی اپنے راستے کا سب سے بڑا کانٹا نظر آنے لگا، اور انہوں نے بھٹو کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے 2 نمبر مقدمے کا سہارا لیا۔ سالوں پہلے قتل ہوئے نواب محمد احمد خان قصوری کا مرڈر کیس دوبارہ سے کھولا گیا، اور جھوٹے گواہوں اور ثبوتوں کی مدد سے بھٹو کو عدالت میں ایک قاتل ثابت کروا دیا۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ بھٹو کے ساتھ ایک دھوکہ ہو رہا ہے، مگر سب مجبور تھے۔ 18 مارچ 1977 کو بھٹو کو سزائے موت سنا دی گئی، اور بھٹو اور ان کی ٹیم نے اپیل بھی کی، لیکن معلوم ہوا کہ انہیں انصاف بالکل ہی نہیں ملنے والا۔ پوری مسلم آبادی نے ضیاء الحق سے کہا کہ اس پر رحم کرے، مگر امریکہ کے اس غلام نے آخرکار بھٹو کی جان لے کر ہی دم لیا۔ بھٹو کی موت کی وجہ یہ بھی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ ایک کرنا چاہتے تھے، اور اس طرح مسلم امت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ بات تھی جو امریکہ اور اس کے یاروں کو بالکل قبول نہیں تھی۔ نمبر 2، دوستو، انور سادات ہمارے اسلامی ملک مصر کے حکمران تھے اور آرمی جنرل بھی تھے، جو کہ کافی عرصہ تک وہاں حکومت کرتے رہے۔ وہ دریائے نیل کے کنارے پیدا ہوئے اور 15 اکتوبر 1970 سے لے کر 6 اکتوبر 1986 تک مصر کے صدر رہے۔ وہ اچھے حکمران تھے، مگر جس دن انہوں نے شیطان کے بھائی اسرائیل کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کیا، اسی دن ہی پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر اپنی ہی عوام ان کے خلاف ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ عوام کے مظاہرے شدت اختیار کر گئے اور قاتلانہ حملوں میں تبدیل ہونے لگے، اور پورے ملک میں ان کے خلاف مختلف جماعتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ عمر عبد الرحمن نامی مفتی اور اسلامک سکالر نے انور سادات کی موت کا فتویٰ بھی دے دیا، اور ان کی اجازت سے ہی مصر کے سابق لیفٹیننٹ خالد استنبولی نے 6 اکتوبر 1981 کو ایک رائفل سے حملہ کر کے انور سادات کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 3، دوستو، یہ سن کر آپ کو جھٹکا ضرور لگے گا کہ طالبان کے افغانستان آنے سے پہلے یہاں محمد نجیب اللہ کی حکومت ہوتی تھی، جو کہ روس کا ایک وفادار سیاستدان تھا، لیکن یہ افغانستان میں ایسا نظام لانا چاہتا تھا کہ جو روس کی مرضی سے اور ان کے بنائے ہوئے حکومتی طرز پر چلے۔ 30 ستمبر 1987 سے لے کر 6 اپریل 1992 تک افغانستان کے صدر رہے، اور یہ سوویت یونین کے سب سے اہم ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ جب طالبان نے راتوں رات ان کا تختہ الٹا تو افغانستان میں ان کو ٹھکانہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر جگہ چھپنے کی کوشش کی، اور آخرکار انہوں نے عالمی اداروں سے پناہ کی بھیک مانگی۔ جب طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو انہیں UNO کے دفتر سے اٹھا لیا گیا۔ آخرکار ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ نمبر 4، دوستو، معمر قذافی ایک ایسے مسلمان تھے جنہوں نے سال 1969 سے لے کر 2011 تک بہت سختی سے لیبیا پر حکومت کی، اور آخرکار ان کے ملک کے اپنے عوام نے ہی ان کا اور ان کے خاندان کا ایسا حال کیا کہ خدا کی پناہ۔ وہ پاکستانی ہیرو ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی دوست تھے۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ لمبے عرصے تک لیبیا کے حکمران رہے۔ ان کا شمار اپنے وقت کے طاقتور ترین عالمی رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ معمر قذافی کے بیٹے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل تھے، مگر جب پورے لیبیا نے ان کے خلاف بغاوت کی تو معمر قذافی اپنے خاندان کے ساتھ چھپنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر قذافی اور ان کے بیٹوں کو پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ ان کے عوام نے ان کا ایسا حال کیا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی لاشوں کو جوتے مارتے رہے۔ نمبر 5، دوستو، شاہ فیصل بن عبدالعزیز وہ عظیم اسلامی بادشاہ ہیں جن کے نام پر پاکستانی مشہور فیصل مسجد بنائی گئی۔ وہ پوری اسلامی دنیا میں ایک سپر ہیرو کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ سعودی عرب کے بادشاہ تھے اور سال 1964 میں خادم حرمین شریفین بنے۔ وہ 10 سال تک اس عظیم عہدے پر فائز رہے۔
انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سے اسلامی کام کیے، ان میں سے کچھ غلامی کا خاتمہ اور سعودیہ کو جدید دنیا کے ساتھ چلانا تھا اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ 25 مارچ 1975 کو اپنے ہی ان کے ایک بھتیجے نے ایک بھری مجلس میں گھس کر شہید کر دیا۔ دوستو، شاہ فیصل ایک سیدھے سادے انسان تھے، اس لیے اپنے ساتھ سیکیورٹی بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ شاہ فیصل کی شہادت کے بعد ان کو سزا دی گئی تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ تھا۔ دوستو، اپنی شہادت کے 48 سال بعد بھی شاہ فیصل مسلم دنیا کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں اور وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ بستے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔